یہ وہ مایوسی والی کیفیت ہوتی ہے کہ میں یہ کر ہی نہیں سکتا، بس یہاں سے شیطان کامیاب ہو گیا، یہ کبھی نہ آنے دیں۔ میں نماز فجر کے لیے اٹھ ہی نہیں سکتا، میری عادت ختم، بس میں لائف سٹائل میرا ایسا ہو چکا ہے میں کر ہی نہیں سکتا یہ کام۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں غصہ روک ہی نہیں سکتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت جو بیجا قسم کھاتے ہیں، ہر بات پہ قسم کو کہیے بھائی قسم نہ کھاؤ گے تو خدا کی قسم آئندہ قسم نہیں کھاؤں گا، تو پھر وہ کہتے ہیں پریشان ہو کے کہ میں کچھ نہیں، میں نہیں روک سکتا۔ ایسے ہر انسان کی نہیں، کچھ کام ہوں گے ایسے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، غلط کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ امام سجاد صاحب نے کہا یہ جو تم مایوسی کی کیفیت میں جا رہے ہو نا، یہ اس گناہ سے بھی زیادہ بدتر گناہ۔ شیخ بھائی کی ایک کتاب ہے کشکول، کشکول ویسے تو فقیر لے کے گھومتا ہے، اس کتاب کا کشکول نام اس لیے بہت سے علماء نے کشکول کتاب رکھی، اس میں متفرق موضوعات ہیں۔ کشکول میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو تھا اس نے فقیر کو ڈال دیا، تو اس کا کشکول نام اس لیے اس کتاب کا رکھا، ایسی کتابوں کا نام رکھا جاتا ہے جس کا ایک اسپیسیفک ٹاپک نہیں ہوتا، متفرق موضوعات ہوتے ہیں، سبق آموز نصیحتیں، واقعات۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو میرے لیے بڑا قابل اعتماد، اس نے اس بات کو بیان کیا کہ بصرہ میں رہنے والا ایک شخص تھا اور بہت متدین انسان نہیں تھا، فاسق و فاجر تھا، بلکہ کچھ گناہوں میں خاص مشہور بھی تھا، وہ مر گیا، تو کوئی حاضر نہیں تھا کہ اس کی تشییع جنازہ کے لیے جائے، غسل و کفن کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا۔ تو شیخ بھائی لکھتے ہیں کہ اس کی زوجہ نے باقاعدہ یعنی کچھ لوگوں کو اجیر کیا کہ تم غسل و کفن تدفین کا اہتمام کرو ورنہ اس کا لاش ایسے ہی پڑا رہے گا، تو حتیٰ یہ کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن ہونے کے لیے بھی اجازت نہیں دی، اور وہ اس کی جو زوجہ تھی وہ لے کر گئی اس کے جنازے کو بیابان تو اللہ کی ملکیت ہوتی، بیابان میں لے کر گئی، وہاں دفن کر دیتے، ایک علامت لگا دیں گے۔ ابھی دفن اسے کیا جانا تھا کہ ایک عالم بزرگ عارف جلدی ایسے کہ اپنے آپ کو دوڑاتے ہوئے پہنچے جنازے پر، کہا کہ نہ اسے دفن نہ کرو، اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور عالم وہ اتنے بزرگ تھے کہ ان کے پیچھے پیچھے بہت سارے لوگ آگے شہر کے، پھر اہتمام کے ساتھ اس کا جنازہ ہوا، مسلمانوں قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا۔ وقت چونکہ مختصر ہے تو لہٰذا مجھے آگے ایک دو حدیثیں بھی آپ کو سنانی ہے، تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کیوں آئے، کوئی اس کا جنازہ پڑھنے تک کو تیار نہیں تھا، آپ اتنا خاص اہتمام کے ساتھ آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ کل اس کا انتقال ہوا ہے، اور کل رات کو میں نے خواب میں دیکھا جس کا مجھے حکم دیا گیا، مجھے ایسا محسوس ہوا، اور جو علماء عرفا ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ کیا چیز برحق ہے اور کیا حکم انہیں دیا جا رہا ہے، کہ میں پہنچوں اس کے جنازے پر، اہتمام کروں، خود تدفین میں شریک ہو جاؤں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ حکم آیا کیوں ہے۔ یہ حکم مجھے دیا گیا کہ وہ ایک بیابان میں تنہا اس کو دفن کیا جا رہا ہے، پہنچے وہاں پر، لیکن مجھے نہیں پتا کہ حکم کیوں دیا گیا، میں جانتا نہیں۔ تو پہنچے پھر اس کی زوجہ کے پاس بات کرنے کے لیے کہ بھائی کیا ہم نے تو ہمیشہ سے شر دیکھا تھا، کوئی خیر بھی تھا اس میں، تو جو خیر ہے وہ کیا ہے وہ بیان کیجیے۔ تو اس نے کہا کہ 3 مثبت باتیں میں نے دیکھی ہیں۔ پہلی بات کہ بہرحال کیسا بھی گناہ گار ہو، کیسے بھی حالات ہو جائیں، نماز کو ترک نہیں کرتا تھا، نماز ضرور پڑھتا تھا۔ نماز جو ہے نا انسان کو بچا لیتی ہے، اس عبادت کو ہم کمتر سمجھتے ہیں، بعض اوقات بیجا تقابل بھی کر رہے ہوتے ہیں، عزاداری نماز وغیرہ وغیرہ جیسی باتیں، لیکن بہرحال نماز کہیں پر بھی خطابت میں، شاعری میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے نماز جیسی عبادت کی تنقیص ہو۔ کہ نماز وہ پابندی سے پڑھتا تھا، بہرحال گناہگار تھا لیکن نماز کا ٹائم نماز پڑھتا تھا ضرور۔ دوسرا، کسی نہ کسی یتیم کی ہمیشہ پرورش کرتا رہتا تھا، یعنی اس کی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں گزرا کہ کوئی نہ کوئی یتیم اس کے زیر سایہ نہ ہو۔ سیلف ایکسپلینیٹری، وہ وضاحت کی ضرورت بھی نہیں۔ اور تیسرا یہ جو میرے موضوع سے جو اس خاطر میں نے جملہ سنا آپ کو، کبھی کبھی نصف شب میں بلند ہو کر خدا سے فریاد کرتا تھا کہ خدایا میں برا ضرور ہوں لیکن میں مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ مجھے جہنم میں ڈال کر تجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ ہم سب کی مغفرت ہو سکے بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام، مل کے صلوات ایک بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو وہ کہتا تھا کہ یہ کچھ دعاؤں کا مفہوم بھی ہے کہ پروردگار مجھے جہنم میں ڈالنے سے تجھے کیا حاصل ہوگا، لیکن اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو مجھے بہت کچھ حاصل ہوگا، میں بچ جاؤں گا اس عذاب علیم، عذاب شدید سے، تو اے رب مجھے معاف فرما دے، میں مایوس نہیں۔ اور ہمارے تو زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ آنے دیجئے کہ جب آپ گیو اپ کر دیں، ہار جائیں، نہ، یہ شیطان کی فتح ہے۔ دوسری طرف سے تکبر بھی نہ آنے پائے۔ انہی شیخ بہائی کئی بہت ہی عظیم عالم، ان کا واقعہ ہے کہ ان سے ملنے کے لیے ایک عالم تھے ملا عبداللہ شوستری، بہت عظیم عالم تھے، انہوں نے کئی علماء اور طلباء کی تربیت کر چکے تھے۔ وہ پہنچے ملاقات کے لیے اصفہان میں، تو ظہر کا وقت ہوا، تو اب دونوں بزرگ علماء، شیخ بھائی اپنے قداور شخصیت اور ملا عبداللہ شوستری ایک بہت بڑی شخصیت، تو شیخ بھائی نے ان سے کہا آپ جماعت پڑھائیے، نماز کا وقت ہو گیا، اب جماعت پڑھائیے۔ انہوں نے معذرت کی، تو بہت اصرار کرنے کے باوجود بھی یہ ملا عبداللہ شوستری مانے نہیں، اور کسی نہ کسی بہانے سے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ تو جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے نفس میں، جیسے مجھے شیخ بھائی نے کہا نا کہ آپ نماز جماعت پڑھائی، تو میرے نفس میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اچھا اب میں یعنی اتنا بزرگ ہو گیا ہوں کہ میں شیخ بھائی کے لیے امام جماعت بن جاؤں۔ میرے دل میں ایک غرور کی کیفیت آئی تھوڑی سی، بس مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں یہ غرور جو ہے نا مجھے نہ لے ڈوبے، یہ فخر، اس طرح کا جو باطل فخر ہے میرے نفس میں نہ بیٹھ جائے۔ یہ ہے خود شناسی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ پہچاننا کہ مجھے اصل خطرہ کہاں سے۔ ہو سکتا ہے جس مقام سے مجھے خطرہ ہے
اس مقام سے آپ کو خطرہ نہ ہو. یہ امام جماعت بننے والی مثال ہے. شاید ہی مثلا ایک عام مومن کی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ گزرے کہ اسے امام جماعت بننا پڑے. شاید آپ کے لیے خطرہ کبھی نہ گزرے, لیکن ہو سکتا ہے میرے لیے خطرہ ہو. یہ خود شناسی اپنے آپ کو پہچاننا کہ مجھے کہاں سے الرٹ رہنا ہے. جہاد بن نفس میرے لیے کچھ اور ہے, آپ کے لیے کچھ اور ہے. ہو سکتا ہے میرے لیے ناپ تول میں کمی کرنا, زیادتی کرنا, یہ معاملہ شاید میرے لیے اتنا نہ ہو جتنا ہو سکتا ہے آپ کے لیے ہو. ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے دیکھنا پڑے گا.